हेलो। जी गालिब साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? हम ठीक हैं जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप तब तक वो प्रेजेंटेशन खोल लें। तो हाँ जी, हाँ मैं जी, एक ये तो खुल वो गई पिछली सारी। उस पे कुछ सवाल आए थे, वो जो पंजाब में इस्लाम की पंजाब वाली जो तारीख थी। पे। हाँ, तो उस पे जो है वो मैं क्योंकि इस्लामी फ़िरक़ों की तारीख पे रिसर्च कर रहा हूँ और उस पे मैं एक हम्म, प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा भी था। तो वो आंसर जो है वो उसी में दे लेंगे। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ अच्छा। और मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। आप हम्म, ये स्लाइड्स चला दें और फिर ये तकरीबन मैं इसको हाँ जी, हाँ जी, आ गई जी मोनोलॉग की सामने। तरह ही चलाऊंगा। हम्म, तो ये है मीनिंग ऑफ लाइफ इन इस्लाम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो जब हम मुसलमानों के सामने ये सारे सबूत रखते हैं इर्तिका के और तारीख के कि ये मज़हब कोई मंतक इसमें नज़र नहीं आती और हमें ये सच्चा मालूम नहीं होता, तो हमें जो एक लॉलीपॉप दिया जाता है वो ये है कि फिर इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं। और बहुत से लोग इस सवाल पे आकर फंसे रह जाते हैं। वो ये मान जाते हैं कि मज़हब में कुछ गलतियां हैं, वो मान जाते हैं कि साइंस की बहुत सी बातें दुरुस्त मालूम होती हैं, लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी का और इस कायनात का कोई मकसद है, तो वो यहाँ आकर फंस से रह जाते हैं। तो मैं आज इस सवाल का जवाब बताने की कोशिश करूंगा कि क्या जो मज़हब, जो मकसद इस्लाम ज़िंदगी का बताता है, वो कितना वैलिड है और उस मकसद के क्या भयानक नताइज निकलते हैं। तो इस पे आप अगली स्लाइड पे जाइएगा। सबसे ज़्यादा जोर जिस बात पर इस्लाम देता है वो मौत के बाद की ज़िंदगी है, कि इस ज़िंदगी का मकसद, जैसा कि कुछ जगहों पर कहा गया है कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए इशरत कदा। तो ये कैद खाना असल में एक इम्तिहान है और हमें अगली ज़िंदगी की तैयारी करनी है, और असल ज़िंदगी मौत के बाद होगी जो कि हमेशा के लिए है। तो हमें ये ज़िंदगी उसकी तैयारी में गुजारनी है। लेकिन क्या ये मकसद जो इस्लाम हमें बताता है हमारी इस मौजूदा ज़िंदगी की अहमियत को कम नहीं कर देता? क्या हम ये नहीं समझते कि ये ज़िंदगी तो बेमकसद है और हम सिर्फ एक इम्तिहान की तरह इसमें हाँ तैयारी बिल्कुल, इसी करेंगे और तरह, इसी हमें तरह। असल ज़िंदगी कोई और गुजारनी है? लेकिन अब जब हमें ये भी पता चल जाता है कि ये ज़िंदगी, चलो मान लिया कि एक इम्तिहान है और हमें सिर्फ यहाँ पर एक तैयारी करनी है और हमें उसका नतीजा एक अगली ज़िंदगी के बाद में मिलेगा जिसमें हमने हमेशा रहना है। तो लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस ज़िंदगी में कामयाबी का क्राइटेरिया क्या है? इस इम्तिहान को हम पास कैसे करें और कैसे हम इस इम्तिहान में कामयाब होकर अपनी अगली ज़िंदगी, जिसे आखिरत की ज़िंदगी कहा जाता है, उसको संवार लें या उसमें कामयाबी हासिल करें। तो हमें यहाँ पर इस्लाम में बहुत से तज़ादात नज़र आते हैं। कहीं तो हमें मिलता है कि आप ये सूरत पढ़ लें या वो कलाम पढ़ लें, ये कर लें तो आप जन्नत में चले जाएंगे। कुछ जगहों पर बहुत ऐसे वाक़यात बयान किए गए हैं कि आप बहुत से अमल करेंगे, वो अमल भी आपके जो हैं वो रायगां चले जाएंगे कुछ चीज़ों के आगे। तो यहाँ पर इसके कंट्राडिक्शन, अगली स्लाइड पे जाइएगा, इसमें बहुत से हमें तज़ादात मिलते हैं और इंसान इन भूल भलैयों में खोकर रह जाता है कि आखिर मैं क्या ऐसा काम करूं कि मैं जो है वो इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करूं। क्या मैं नमाज पे नमाज पढ़े जाऊं, क्या मैं रोज़े रखूं, मैं हज करूं, मैं ज़कात दूं, और मैं क्या करूं और क्या ना करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस सब को, मज़हब को बेचने की इतनी दुकानें मिल जाती हैं। कहीं बरेलवी आपको बताएंगे कि आप मिलाद मनाएं तो आप अल्लाह को खुश कर लेंगे, शिया आपको बताएंगे कि आप आले रसूल का मातम करें तो अल्लाह आपसे खुश होगा, अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी आपको जहाद का बताएंगे। तो आपको ये पता ही नहीं चल पाता कि असल में
میں کامیاب اس زندگی میں ہو کیسے سکتا ہوں. تو اس سے بہت سے تضادات جنم لیتے ہیں. اب لیکن اس سب میں ایک اور بڑا اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ امتحان جو ہے یہ امتحان بذات خود منصفانہ ہے؟ کیا اس کے جو رول سیٹ کیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ایک سے ہیں یا اس میں بھی کچھ پرابلمز ہیں؟ تو اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے گا. جو آئسولیٹڈ کمیونٹیز ہیں، جو دور دراز قبیلے رہے اور کئی جو اسلام کے آنے سے بھی بہت پہلے ہی ختم ہو گئے، ساؤتھ امریکہ میں رہنے والے، آسٹریلیا میں رہنے والے، افریقہ میں رہنے والے، چائنا میں رہنے والے، ان قبائل تک تو یہ اسلام کا امتحان پہنچا ہی نہیں اور انہیں تو اس سسٹم کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کی بس یہی زندگی تھی یا ان کا بھی کوئی امتحان ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ پھر ان لوگوں کا کیا جو کسی اور مذہب میں پیدا ہو گئے تھے اور ساری زندگی اس کو ہی سچ سمجھتے رہے؟ تو کیا ان کے ساتھ یہ اللہ نے کہیں ناانصافی تو نہیں کر دی کہ ان کو کسی اور مذہب میں پیدا کر دیا اور تھوڑے سے لوگوں کو مسلمان؟ اور ایک اور سوال بھی میں کہوں گا کہ ایل جی بی ٹی کا کیا قصور ہے؟ وہ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں؟ انہیں تو آپ کے بتائے ہوئے سیٹ آف جو جوڑے ہیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ تو اس سے انحراف کرنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ ان کے لیے دوہرا عذاب نہیں کہ وہ دوسری پابندیاں بھی جھیلیں اور آپ کے اس امتحان میں کامیابی کے لیے وہ اس طرح کی اور مسائل سے بھی گزریں؟ تو یہ سارے سوال اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سوال، جو ظاہری بات ہے کہ ہمیں مذہبی ٹیکسٹ میں اور باقی چیزوں میں ملتے ہیں، وہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ امتحان والی بات بھی جو ہے وہ کچھ کھٹکتی ہے اور اس امتحان کا کوئی جو ہے یہ ہمیں اس کی منطق سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا امتحان ہے جو بنایا مسلمانوں کے لیے گیا ہے لیکن یہ لیا سب انسانوں سے جائے گا. تو یہ چیز بھی سمجھ نہیں آتی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس زندگی کے مقصد کو ماننے سے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں. جی اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے گا. تو یہ میرے خیال ہے کہ یہ اگلی سلائیڈ، ہاں یہ اگلی سلائیڈ ہے. تو اس کے کچھ امپلیکیشنز ہیں، وہ کیسے نکلتے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اس کا کچھ نہیں اور ساری ابدی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے، تو ٹیررزم اور سوسائڈ بومبنگ کی صورت میں نکلتا ہے. اور اس چیز کو بہت سے دہشت گرد گروپ اپنے ریکروٹس کو تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، تو تمہیں تو اپنے آپ کو جنت میں پہنچانا ہے اور اس کے لیے تم وہی کرو جو ہم کہتے ہیں. اس کے لیے تم جہاد کرو، کافروں کا قتل عام کرو اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہو. تو یہ بات تو ایک 2 + 2 4 جاننے والے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اس زندگی میں اگر میں مر بھی گیا تو کیا ہوا، اگلی زندگی میں تو کامیابی ملے گی. دوسرا ہمیں مائنورٹیز کی پروسیکیوشن کی صورت میں نظر آتی ہے، جنہیں صرف اس چیز کی سزا دی جاتی ہے کہ وہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے. کہیں ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، کہیں انہیں بلاسفمی کیسوں میں پھنسایا جاتا ہے، کہیں ان پہ دوست دھاندلی اور مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. اس زندگی کے مقصد کی سزا عورتیں بھی بھگتتی ہیں، کیونکہ اسلام نے جو ضابطہ حیات دیا ہے اس میں تو عورتیں ایک دوسرے درجے کی شہری کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان پر ہر طرح کی ظلم و زیادتی روا رکھی جاتی ہے. اس کا نشانہ LGBT بھی بنتے ہیں جو کہ اپنی زندگیاں سسک کر ان معاشروں میں گزار دیتے ہیں. اور اس کے نشانے سے خود یہ مسلمان بھی نہیں بچ پاتے کیونکہ یہ خود بھی ایک ان پروڈکٹیو اور منافقانہ زندگی گزارتے ہیں. یہ دن کا بہت سا وقت نمازوں میں ضائع کر دیتے ہیں، یہ سال کا ایک پورا مہینہ رمضان جیسی عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن چیزوں پہ یہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ آج کے دور کے لیے بنی ہی نہیں. یہ تو 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے ایک طریقے کی چیزیں بنائی گئی تھیں، اور آج یہ 1400 سال بعد اور اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جب ان چیزوں پہ عمل نہیں کر پاتے تو یہ اپنے آپ میں ایک منافقانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اس کے مظاہرے ہم اکثر دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو یہ وہ زندگی کا مقصد ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، اور بہت سے لوگ اسی مقصد کے جھنجھوٹے میں کہ اگر
کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں تو ہم یہاں پر کیوں ہیں. وہ اگر صرف تھوڑا سا مختلف انداز میں دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی کو مقصد خود دیتا ہے. انسان کی زندگی، کیونکہ نہ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ پودوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور اسی طرح نہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. انسان اپنی زندگی کو خود مقصد دیتا ہے. وہ چاہے تو اسے دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر لے، وہ چاہے تو اپنی خوشی کے لیے استعمال کر لے، وہ چاہے تو کسی اور چیز کے لیے استعمال کر لے. لیکن مذہب کا دیا ہوا یہ ایک جھوٹا مقصد فائدے کی بجائے بہت سے نقصانات دیتا ہے. تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس چیز کے اوپر ذرا سوچیں اور غور کر کے دیکھیں کہ جو زندگی کا مقصد اسلام ہمیں دے رہا ہے وہ کتنا سچا ہے اور وہ ہمیں کیا نتائج دے رہا ہے. شکریہ. چلیں سر، کوئی اور بات آپ کریں گے آپ کی طرف سے؟ نہیں، آج کے لیے بس اتنا ہی. میں اب آپ کو پریزنٹیشن سلائیڈ جو ہے وہ ہسٹری والی بھیجوں گا آگے. ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں آگے، پھر کریں گے بات. اوکے.